अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा ख़बरें आ रही हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से 3 दौर हो चुके हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी ख़बर आई है। अल जज़ीरा ने एक ख़बर दी है और सारी जहाज़ों वाली ख़बरें हैं। वैसे वो ख़बर ये है कि तेहरान से 3 कार्गो तैयारे उड़े हैं और उन्होंने उड़ान भरी है पिंडी के लिए, रावलपिंडी के लिए, और वो यहाँ पर उतरे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कार्गो प्लेन हैं और ये एक कंपनी की मलकियत है जो कि इस्लामी पासदारान इनकलाब के साथ यानी कि मिलकर काम करते हुए तस्वर की जाती है। मैंने आपको बताया था कि उनका भी एक बिज़नेस सिस्टम है इस्लामी पासदारान इनकलाब का, वो भी बिज़नेस करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये बिज़नेस इतना फैल गया है कि ईरान के तकरीबन हर जो भी शोबा है उसमें पासदारान इनकलाब या दूसरी फोर्सेस के बिजनेसेस मौजूद हैं। तो कार्गो प्लेन्स जो 3 आए हैं, 3 कार्गो प्लेन्स, ये बड़ी ही अजीब व गरीब किस्म की ख़बर है। अब सच्ची बात तो ये है कि तकरीबन 70 लोग जो हैं वो असिस्टेंस के लिए ईरानी डेलीगेशन के साथ यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो मज़ीद कोई माहिरीन 3 प्लेन्स में और वो कार्गो प्लेन्स में आए हैं, ये बड़ी ही अजीब व गरीब बात है। और लगता ये है कि डील जो है, कुछ चीज़ें पहले से तय हैं और अगर अब ये डील ना हो सकी, अब भी ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके, तो फिर बदकिस्मती हो सकती है, बदनीयती हो सकती है। और उसमें आपको मैं अगली बात बता देता हूँ कि 2 जो उनके डिस्ट्रॉयर हैं अमेरिका के, वो जो वारशिप्स हैं वो आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रे हैं। ईरान ने उन्हें वार्न भी किया और ये भी इतला थी कि उन्होंने पाकिस्तान को भी बताया कि जी ये जो जहाज़ हैं ये आबनाए हुर्मुज़ से गुज़र रहे हैं और हम इन्हें हिट कर सकते हैं। लेकिन वो वहाँ से गुज़रे और एक्सियोस ने भी इसको रिपोर्ट किया। एक्सियोस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तकरीबन स्पोक्स पर्सन है वाइट हाउस का या पेंटागन का स्पेशली। तो उसमें जनाब फिर 1-2 और जो मीडिया आउटलेट्स हैं, क्रेडिबल मीडिया आउटलेट्स, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। वाइट हाउस ने भी तस्दीक की है कि जी हाँ, हमारे 2 डिस्ट्रॉयर वहाँ से गुज़रे हैं और माइंस की सफाई का काम जो है वो हम करने जा रहे हैं, अमेरिका करने जा रहा है। और ये भी वेरिफिकेशन मकसूद थी कि जो 2 जहाज़ गुज़रे हैं बड़े टैंकर, वो पूरी तरह जो आबनाए हुर्मुज़ है वो खुल नहीं पा रही और उसमें माइंस का इशू है। तो हम माइंस की सफाई करना चाहते हैं और माइंस की सफाई के लिए अमेरिका अपना रोल अदा करेगा ताकि दुनिया को आसानी से जो है ना वो तेल की फ़राहमी, फर्टिलाइज़र, स्पेशली फर्टिलाइज़र की फ़राहमी, ये इसको हम तेल के चक्कर में इस बहुत अहम शोबे को हम इग्नोर किए हुए हैं। उसकी फर्टिलाइज़र की फ़राहमी भी दुनिया को रुकी हुई थी। तो जी वो हम सफाई करने जा रहे हैं और हम करेंगे, क्योंकि ईरान ने जो वहाँ लैंड माइंस बिछाई थी उसमें हम अपने ड्रोन्स से भी काम लेंगे। जो उनके ड्रोन्स ज़ेरे समंदर हैं, पानी के नीचे हैं, उनसे भी काम लेंगे, क्योंकि वो इरेटिकली यानी कि ईरान को पता नहीं है कि उसने माइंस कहाँ कहाँ जो हैं वो बिछाई थी और उन्हें उनके हिसाब किताब का कोई पता नहीं है, इसलिए हम उसकी सफाई करेंगे। तो ये आबनाए हुर्मुज़ एक प्री कंडीशन थी कि ये वो ओपन की जाएगी, ईरान इसको खोलेगा, ये अमेरिका की तरफ से प्री कंडीशन थी। तो इस मामले में भी ईरान ने कुछ नहीं कहा, दोनों डिस्ट्रॉयर वहाँ से गुज़र गए, फिर वो घूमकर वापस भी आए। अब ये 3 प्लेन्स हैं। अब किसी ने ये बात भी की है, अब मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, उसने कहा कि शायद ये जो 440 किलोग्राम यूरेनियम है, ये इसकी कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रही हो और पाकिस्तान उसमें अमानतदार हो। ये दीवाने की बड़ लगती है, लेकिन 3 कार्गो प्लेन्स का दावा करना अल जज़ीरा की तरफ से ये बहुत गैर मामूली बात है। इसी गैर मामूली बात में आप देखें कि पाकिस्तान के फ़ाइटर तैयारे, पाकिस्तान के जो उसकी सपोर्ट के लिए तैयारे हैं, वो सऊदी अरब भेजे गए हैं। अब यार लोग ये भी कहते हैं कि ये ईरान को दरअसल मैसेज दिया गया है कि हम जो है ना वो सऊदी अरब का दिफ़ा करेंगे अगर दोबारा सऊदी अरब पर हमला हुआ हमारा, क्योंकि दिफाई मुआहदा है। तो बात तो कहने की हद तक तो ठीक है कि ईरान को ये मैसेज दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि हम इतनी दूर की कौड़ी लाते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि सऊदी अरब ने जो अपना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रखा हुआ था, सऊदी अरब ख़ुद बहुत बड़ा ख़रीदार है, सऊदी अरब के पास बहुत जदीद असला मौजूद है, बहुत जदीद तैयारे मौजूद हैं, उसकी हिफाजत के लिए अमेरिका मौजूद था।
تو وہ جو آج کی جنگ ہے جس میں بہت سستے سے ڈرون جو ہیں وہ ریڈار سے گزرتے ہوئے جا کے ہٹ کرتے ہیں، تو امریکہ وہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکا، تو ہم اپنے طیارے جو ہیں 4.5 جنریشن طیارے ہوں گے نا زیادہ سے زیادہ، تو وہ ہم جا کر وہاں پر کیا ایران کو بتانا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ایران کو میسج نہیں ہے۔ جنگ ایران کے معاملے میں جو ہے نا وہ دوسری طرف چلی گئی ہے، سائڈز ٹرن ہو رہی ہیں، سعودی عرب اپنے دفاع کا بندوبست کر رہا ہے اور یہ دفاع انشاءاللہ پاکستان کے پاس آ رہا ہے، اور جب پاکستان کے پاس آ رہا ہے تو جو ریپلیس ہونے جا رہا ہے، جس پر سے بھروسہ کم کیا جائے گا آہستہ آہستہ ود دی پیسج آف ٹائم، فوراً نہیں، وہ امریکہ ہوگا، اور پاکستان کے وہاں ہوتے ہوئے پھر وہاں پر حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان امریکہ کی طرح اپنی ملٹری بیسز یا ایئر بیسز کو ان کی سرویلنس کے لیے یا حملے کے لیے استعمال تھوڑی کرے گا۔ تو یہ ایران کے لیے میسج نہیں ہے، یہ ایک کافی لمبا چوڑا میسج ہے کہ ہم نے سعودی عرب کو بھی انگیج کیا ہے، ٹائٹ روپ پر ہم چل رہے ہیں، اور سعودی عرب نے ایران کو انگیج کیا ہے۔ یہ چیزیں بھی بدل رہی ہیں آنے والے دنوں میں، جو اپنی حفاظت کے جو طریقہ کار تھے جو پچھلی صدی میں چل رہے تھے، ان میں یہ جی سی سی ممالک، بڑے پیسے والے ممالک ہیں، یہ اپنا پیراڈائم شفٹ لے رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ لیں گے۔ ابھی یو اے ای تو خیر بہت غصے میں ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، اور پھر جو انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی یو اے ای پہنچے ہیں اور جناب یو اے ای کو تھپکی دے رہے ہیں۔ ناقص اپروچ، گلوبل ساؤتھ چھوڑ کر گلوبل نارتھ میں انگیجمنٹ، پہلے انڈیا نے اتنی ذلت اٹھائی ہے، اب دوبارہ اٹھائے گا، یہ چلنے والا نہیں ہے۔ اب یو اے ای کا سائز اسے کمپلیمنٹ نہیں کرتا کہ وہ دوسروں کے جو ہے نا ساتھ مل کر کوئی ایسا الائنس بنائے جس میں باقی تو بچ جائیں گے، یو اے ای شاید نہ بچ سکے، خدا نہ خواستہ۔ تو اس میں کچھ نہ کچھ ہوش مندی کی بہرحال ضرورت ہے کہ یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ بھی آپ جذبات میں یا اپنے ایکو چیمبر میں رہ کر وہ چیزیں ایسی نہ کر بیٹھیں جس سے جو نقصان ہو وہ ناقابل تلافی ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی ناقابل تلافی نقصان سے بچنے کے لیے سعودی عرب نے اور پاکستان نے دفاعی معاہدہ جو ہے، بظاہر تو دونوں طرف ہے کہ ہم بھی افغانستان سے لڑ رہے تھے یا طالبان دہشت گرد جو ہیں وہ ہمیں بلیڈ کر رہے تھے، لیکن بہرحال سعودی عرب کو ایک دفاعی معاہدے کی ضرورت ہے، اور ان کا ڈبل دفاعی معاہدہ تھا پاکستان کے ساتھ، ویسے بھی ان اناؤنس دفاعی معاہدہ موجود ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنے سعودی بھائیوں کی آواز پر لبیک کہا ہے، لیکن ایران جنگ میں ہمارا دفاع یا ہمارا حملہ، جب امریکہ اور اسرائیل ایران پر ٹوٹ پڑے ہوں اور وہ پھر بھی جو ہے وہ بینڈ نہ ہو رہے ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ بھی سوائے اس سے کہ تقسیم بڑھے گی، تباہی بڑھے گی۔ تو یہ ہم اس کام میں پڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ سوچتے ہیں یہ وہ پرانی جو ڈاکٹرائن ہے تقسیم کی، فرقہ واریت کے نام پر، وہ جناب اصل میں بول رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اس تقسیم کی بنیاد پر جو نفرت پیدا ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر یہ لوگ ایران کے مخالف ہیں، اسرائیل کے نہیں ہیں، نیتن یاہو کے نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کریں تو، حالانکہ یعنی کہ وہ تو مارتے ہوئے بالکل ایسی کوئی تمیز نہیں کرتے کہ فلاں سنی ہے اور فلاں شیعہ ہے، لیکن لوگوں کے اپنے ایکو چیمبر بنے ہوئے ہیں، عجیب عجیب بہانے ڈھونڈے ہوئے ہیں، ان سے ہمدردی ہے اس وجہ سے کہ وہ ایران کو مار رہے ہیں۔ اور کل جو دوسری سائیڈ ہے، اگر خدا نخواستہ یہ تقسیم قائم رہتی ہے، جو کہ کافی کم ہوئی ہے ایران پر حملے کے بعد، خدا نخواستہ کسی اور عرب ملک پر حملہ ایران کرتا ہے، اسرائیل کرتا ہے، اور وہ ظاہر قطر پر بھی کر چکا ہے، تو پھر دوسری سائیڈ کی اپروچ ایسی ہوگی، کیونکہ انہیں اسی ایکو چیمبر میں رکھا گیا ہے۔ تو اس تقسیم سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ جو خبریں ہیں کہ جی ہم کوئی ایسی کوئی بات ہے کہ بھی ہم کوئی ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور ادھر ہم ایران کی میزبانی کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے سعودی بھائیوں کو بھی انگیج کرنا ہے، ایک میسج دینا ہے کہ اب ہم آپ کے لیے موجود ہیں، تو آپ پر حملہ نہیں ہوگا۔ ادروائز میں نے آپ کو اس کی پریگمیٹک اپروچ بتا دی ہے، اور یہ کہ ہمارے طیارے بالکل جانے چاہیے وہاں پر ضرور، اور وہ ہمارے مشکل وقت پر کھڑے بھی ہوں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یو اے ای نے ناراضگی میں، خیر ہم نے پیسے واپس بھی تو نہیں کرنے ہوتے نا، تو ٹھیک ہے انہوں نے مانگ لیے تو جان چھوٹی، تو ہمارے لیے کچھ ممالک مدد کے لیے بھی آئے ہیں۔ 3 دور ہو چکے ہیں جو اب تک کی اطلاعات ہیں امریکہ اور ایران کی، اور اس میں
جو بات ہے کہ 6 ارب ڈالر جو قطر میں فریز کیا گیا تھا، اس حوالے سے رائٹرز کا دعویٰ ہے کہ جی 6 ارب ڈالر جو قطر کے بینک میں ہیں وہ ایران کو ادا کیے جائیں گے، اور واشنگٹن نے ابھی اس کی تردید کی ہے، لیکن رائٹرز نے یہ سٹوری کی ہے۔ یعنی ادھر سے ڈسٹرائر گزرے ہیں، ادھر سے 6 ارب ڈالر واگزار ہوئے ہیں، لیبنان پر حملے بند ہوئے ہیں، اور پاکستان نے اپنی طرف سے سعودی عرب کو ایک حفاظتی پیکج بھی دیا ہے۔ اور یہ 3 پلینز کا جو معمہ ہے یہ ابھی میری سمجھ سے باہر ہے، اور اس میں ہماری کوئی امانت داری شامل ہے یا چین کی امانت داری شامل ہے یا رشیا کی امانت داری شامل ہے، یہ بات ابھی کھلنے کو وقت لگے گا۔ اور 3 پلینز میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں، خیر ہے، جلوس نکالنا ہے ایرانیوں نے یہاں پہ، تو عجیب پراسرار معاملات ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ ڈیل کافی حد تک پہلے سے طے تھی، اور اب مزید جو کوئی سٹکنگ پوائنٹس ہیں ان پر بات چیت چل رہی ہے۔ ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ وہاں بیٹھا، ہی از کالنگ دا شارٹس، کہ بھی وہ بتا رہا ہے کہ میں ایرریلیونٹ نہیں ہوں، میں کر رہا ہوں یہاں سے جو کچھ بھی کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے وہ صدر بھی ہے، لیکن وہ مذاکرات سے پہلے وہاں فیصلے دے رہا ہے، اور یہ لوگ بائی نیچر سپوائلر ہوتے ہیں، اسی لیے تو اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، جیفری ایپسٹین کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، تو وہ سپوائلنگ بھی ہے اپنا، وہ اس نے بیچنا ہے کہ میری وکٹری ہوئی ہے، کمپلیٹ وکٹری ہوئی ہے، کیونکہ وہاں اس کا مذاق بن رہا ہے کہ کوئی ایک وار آبجیکٹیو بتاؤ جو تم نے حاصل کیا ہو، کوئی ایک وار آبجیکٹیو۔ وہ کہتا ہے جی ہم نے نیوی تباہ کر دی، ہم نے ایئر فورس تباہ کر دی، ہم نے ان کی ملٹری تباہ کر دی، تو پھر آپ سیز فائر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کی سویلائزیشن کیوں تباہ کر رہے تھے؟ اس کی دھمکی کیوں دی تھی کہ آپ تو جیتے ہوئے تھے؟ پھر تو آپ کو بوٹس آن گراؤنڈ لے کے جانے چاہیے تھے۔ تو پھر 6 ارب ڈالر کیوں آپ ان کے جاری کر رہے ہیں؟ لیبنان پر حملے کیوں بند کروا رہے ہیں؟ کوئی وار آبجیکٹیو حاصل نہیں ہوا، لیکن وہ وہاں سے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کل کیا خبریں آتی ہیں۔ یہ آج تک کی آپ دوستوں کے ساتھ خبریں شیئر کرنی تھی، انالیسز آپ کو اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ دیں گے۔ تب تک کے لیے توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔